تو نبی کی بھوک کوئی مجبوری کی نہیں تھی، نبی مختار تھے۔ اب نبی کی برابری کا اگر کوئی دعویٰ کرے نبی ہماری طرح ہیں، تو چلو سرکار کے تھوک کو تو صحابہ چاٹ لیتے تھے، سرکار برتن میں تھوک دیے، کھانے میں تھوک دیے تو برکت ہو گئی۔ ایک تمہارا تھوک ہے، جگہ جگہ لکھا ہوا تھا تھوکیے مت بیماریاں پھیلیں گی، برائے کرم تھوکنا منع ہے، تھوکنے سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ ارے تیرا تھوک ہے جو بیماریاں پھیلاتا ہے، اور میرے نبی کا تھوک ہے جو بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ عقل کے اندھے نبی کی تھوک میں برابری نہیں کر سکتا تو ذات پہ کیا برابری کرے گا؟ ابے نبی تیری طرح ہیں، جورو سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہوتا نا، ایک آدمی کی بیوی سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہوتا، گندگی بندگی سب انہیں دیکھ لیتی۔ اب تقریر کے بعد ایک اہل حدیث گیا، جا کے بولا رسول اللہ کے تھوک کو جو ہے صحابہ چاٹ لیتے تھے۔ بیوی کو بولا ہاتھ بڑھاؤ، بیوی بولی کئی کو محبت سے کی بول رہا انہیں، ہاتھ دی تو تھوک دیا، تھوک کے بولا چاٹ۔ ارے بولی کہ مٹھی بڑو دماغ خراب ہوا، ارے پاگل ہو گیا کیا ہے رہے، کیا سیکھ کے آیا جماعت میں جا کے؟ ارے نماز سیکھ رہا ہوں بول کے گیا تھا، یہ کیا سیکھ؟ تو بولا رسول اللہ کے تھوک کو تو صحابہ چاٹ لیتے، تو میری بیوی ہے چاٹ؟ تو انہیں بولی چاٹوں گی نہیں، چاٹا۔ کدھر برابری کر رہے نبی کی؟ قربان جائیں، نبی کی ذات کا عرفان نہیں ہوا ہی، اس لیے اہل سنت والجماعت کے جلسوں میں بیٹھو کہ نبی کا تعارف ہو جائے، یہ تم کو بتائیں گے کہ نبی کیا ہیں۔ ایک صحابی رسول آئے، دیکھو عجیب بات ہے، نبی کیا ہے یہ تو مسلمان مانتے ہیں۔ آپ نے 12 سنا ہوگا لوگوں سے، ابو جہل آیا، توجہ، ابو جہل آیا، آ کے بولا اے محمد تم نبی ہیں، اے محمد تم نبی ہیں؟ حضور نے فرمایا بے شک میں اللہ کا نبی ہوں۔ بولے یار نبی ہے تو ذرا چاند کے 2 ٹکڑے تو کرو، میں جو بولنا چاہ رہا ہوں وہ سنو۔ اے محمد اگر تم نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے تو کرو۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں کہاں بولا کہ نبی ہوں تو میں چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہوں؟ قرآن میں اللہ تھوڑی بولا کہ ان کو میں نبی بنایا ہوں، یہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کو بھیجا ہوں۔ قرآن میں اللہ بھی نہیں بولا، رسول اللہ بھی نہیں بولے، مگر ابو جہل کو مقام نبوت کا عرفان تھا، نبی ہمارے نبی کا مخالف تھا وہ، لیکن نبی کیا ہوتے ہیں اس کو تو اس کا علم تھا، کیونکہ پیغمبر تو عرب میں پیدا ہوتے رہے، تو نبیوں کا عرفان تو اس کو تھا۔ اب یہ حضور کو نہیں مانتا تھا نبی، لیکن نبی کیا ہوتے ہیں ابو جہل جانتا تھا۔ اور کرو، ابو جہل جیسا مشرک آگے کہتا ہے محمد تم نبی ہو تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ۔ تو سرکار نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کب دعویٰ کیا ہے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا، نہ میرے پاس یہ پاور ہے نہ یہ میرے پاس طاقت ہے۔ مشرک کا اصرار، اے محمد تم نبی ہو تو چاند کے 2 ٹکڑے کرو، تو سرکار انگلی کا اشارہ کرے، انگلی کا اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ دیکھ کر ایمان نہیں لایا نبی پر، مگر میں یہ سوچا ابو جہل جیسا مشرک یہ جانتا ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں یہ پاور ہوتا ہے۔ ابو جہل جیسا مشرک بھی جانتا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں اتنا پاور ہوتا ہے۔ اب یہ جماعت والے بولتے ہیں کہ نبی کو کوئی طاقت نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں کہ ابو جہل کے جوتے لے کے مار لو، ابو جہل کے جوتے لے کے مار لو، وہ مشرک ہو کے نبی کے پاور کو مانتا ہے اور تو مومن کا دعویٰ کر کے نبی کے پاور کا انکار کرتا ہے۔ حالت شرک میں ابو جہل جس مقام پہ تھا، یہ کلمہ پڑھ کے داڑھی والا اس مقام پہ نہیں پہنچا۔ نبی کا پاور ہے، اور کیسے پاور ہے؟ اس سرکار کی زندگی پاک، قربان جائیں، جنگ بدر ہے۔ دیکھو بھائی،
موٹی موٹی باتوں، موٹے موٹے انداز میں دو باتوں میں سمجھا دیتا ہوں میں۔ جھگڑا کس کا ہے؟ ایک ہے ملا کا نبی اور ایک ہے اللہ کا نبی۔ کس کا؟ بولے ملا کا، اللہ کا نبی۔ ملا کا نبی مر کر مٹی میں مل گیا، اللہ کا نبی زندہ ہے۔ ملا کے نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں، اللہ کا نبی ساری کائنات کا علم رکھتا ہے۔ ملا کا نبی کسی کو کچھ دے نہیں سکتا، اللہ کا نبی ساری کائنات کو دے رہا ہے۔ اب اگر کوئی جماعت والا یہ بولے کہ نبی کچھ نہیں دے سکتے تو سمجھ جانا کہ یہ اللہ کا نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی نہیں ہے، یہ تو ملا کا نبی ہے۔ اور الحمدللہ ہم کسی ملا کے نبی پر ایمان نہیں لاتے، ہم تو اللہ کے نبی پر ایمان لاتے۔ اللہ کا نبی ساری کائنات کو تقسیم کر رہا ہے، انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ دے رہا ہے، میں تقسیم کر رہا ہوں۔ خدا کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو نبی کے بانٹنے میں بھی کسی چیز کی کمی نہیں۔ کیسے پاور ہے؟ جنگ بدر ہے، پہلی بیٹل ہے جنگ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سجدے میں ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، میرے مولا اگر یہ ختم ہو گئے تو روئے زمین پہ تیرا نام لینے والے کوئی باقی نہیں رہیں گے، مولا ان کو بچا لے۔ اور بخاری شریف میں جو منظر ہے حضور کے، اس منظر کشی جو ہوئی ہے، بار بار حضور کی چادر مبارک کھسک رہی ہے اور حضور سجدے میں سر رکھ کے دعا کر رہے ہیں، اللہ کو منا رہے ہیں، اے اللہ انہیں بچا لے، اگر یہ ختم ہو جائیں تو تیرا کلمہ پڑھنے والے کوئی نہیں رہیں گے۔ 313 ہیں، مٹھی پر فوج ہے اور سامنے بڑے بڑے مسنڈے ہیں۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے میرے دوستو، سب سے بڑا جو خبیث تھا ابو جہل، اس کو لڑکانے میں کوئی بڑوں کا ہاتھ نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے بچے لڑکا لیے جا کے۔ ابو جہل کو مارے کون معلوم؟ بڑے صحابہ قتل نہیں کرے، تم کھڑے رہو۔ بس ایک صحابی کے بیٹے اتنے تھے جن کا نام تھا ماس، اور دوسرے ان سے چھوٹے تھے ان کا نام تھا موس۔ ایک کی عمر 7 سال، ایک کی عمر 8 سال، چھوٹے چھوٹے اتنے تلواراں لے کے جنگ بدر میں گھس گئے۔ اب ادھر مشرکین، ادھر صحابہ۔ حضرت ابوبکر صدیق گھوڑے پہ کھڑے ہوئے ہیں تو یہ دو بچے آ کے ادھر سے حضرت صدیق اکبر کو ہلائے، یا ابا بکر کیا ہے بچوں؟ ابو جہل کون ہے اس میں؟ ابو جہل کون ہے؟ تو اتنے تلواراں چھوٹے چھوٹے، پہلی جنگ، اور سب سے بڑے دشمن کو مارنے کے لیے کوئی طاقتور نہیں تھے۔ 7 اور 8 سال کے مجاہدین پہنچے، اے بچوں ابو جہل سے تمہارا کیا کام ہے؟ تو بولے ہمارے آقا کی توہین کرتا ہے، ہم قسم کھا کے نکلے ہیں گھر سے ماریں گے اس کو، ہم قسم کھا کے نکلے ہیں اسے قتل کریں گے۔ تو دل رکھنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق بولے دیکھو وہ بیچ میں جو کھڑا ہے نا گھوڑے پہ، جو زیرہ بختر پہن کے کھڑا ہے، اس کے اطراف میں پہرے دار ہیں، وہ بیچ والا ابو جہل ہے۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ یہ بچے ٹانگوں میں سے گھسے، چھوٹے چھوٹے تھے، ٹانگوں میں سے گھستے 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 ادھر پہنچ گئے۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے تلوار لے کے آ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے تلوار لے کے آ رہے ہیں، تو ابو جہل دیکھ رہا بچوں کو، اور ابو جہل کے باڈی گارڈ بھی دیکھ رہے ہیں۔ باڈی گارڈ یہ سمجھ رہے ہیں ابو جہل ڈانٹا تو بھاگ جائیں گے، اور ابو جہل بول رہا میرے باڈی گارڈ ڈانٹے تو بھاگ جائیں گے۔ دونوں مل کے جنگ کو دیکھ رہے ہیں، نقشہ ادھر۔ پتا اس وقت چلا جب ابو جہل نیچے گرا، ادھر سے حضرت معاذ نے تلوار ماری، جیسے ہی ابو جہل گرا تو حضرت معاذ نے تلوار گردن پہ ماری۔ ابو جہل جیسا مشرک، اتنا طاقتور، اس کو قتل کرنے کے لیے کوئی طاقتور نہیں تھے، نبی کے چھوٹے چھوٹے غلاموں نے قتل کر دیا۔ اسلام کے پہلے شہید جنگ بدر میں بڑے بعد میں ہوئے، 7 اور 8 سال کے بچے پہلے شہید ہوئے۔ یہ چھوٹے سے چھوٹے بچوں پہ جب مشرکین نے تلوار چلائی
تو حضرت ماس کی کونلی ہڈی تھی، ہاتھ میں تلوار تھی، تو جب تلوار مارا انہیں باڈی گارڈ مشرک تو ہاتھ کٹ گیا، ہڈی کٹ گئی، لٹکنے لگی، تو یہ دوسری ہاتھ میں تلوار لے لیے اور اسی سے لڑ رہے، اور یہ بار بار ہاتھ لٹک رہا ہے ہاتھ میں، تو ایسا ٹانگ کے نیچے ہاتھ ڈال کے کھینچے اور کھینچ کے ہاتھ پھینک دے کے لڑ رہے ہیں۔ خدا کی قسم نبی کے غلاموں کا وہ مزاج ہے کہ خون کا آخری خطرہ بھی بہا دیں گے مگر نبی کے نام پر اپنی جان قربان کر دیں گے۔ یہ ہے مزاج عاشقان رسول کا۔ تو یہ بچوں قابل مبارکباد ہیں جو ذکر رسول تم سن رہے ہیں۔ جنگ میں جان کس کے لیے دیں گے؟ ماشاءاللہ، مگر پہلے والے وہاں بھی تو اللہ کے واسطے دیں گے، اللہ کے لیے لڑیں گے، اللہ کو دیں گے کہ اب تو لڑیں گے کہاں سے؟ جنگ بدر میں کچھ صحابہ بولے نا، ہم تھوڑی بولے۔ سرکار جب بیعت لے رہے تھے جنگ بدر میں، جنگ کریں گے تو مکے والے جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ لوگ سب بیعت کر رہے تھے، مدینے والے خاموش بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ سرکار جب مدینے والوں کی طرف پلٹے کہ بھئی تم کیوں نہیں کرتے؟ ایک صحابی کھڑے رہے کہ بولے یا رسول اللہ ہماری طرف کیا دیکھ رہے ہیں؟ حضور ہماری طرف کیا دیکھ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا تم بیعت نہیں کیے جنگ کے لیے؟ بولے یا رسول اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھوڑی ہے جو بولیں گے کہ موسیٰ تمہارا خدا جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے۔ یا رسول اللہ اللہ کو ہم نے دیکھا کہاں ہے؟ اللہ کو ہم نے دیکھا کہاں ہے؟ لڑیں گے تو آپ کے لیے، جان دیں گے آپ کے لیے، گردنیں کٹائیں گے آپ کے لیے، آپ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، ہم کو تو آپ کو راضی کرنا ہے۔ اور یہ تو صحابہ کا مزاج تھا جو اہل سنت والجماعت کا مزاج ہے۔ ایک بات بتا کے اپنی بات آگے بتا کے ختم کر دوں، یہ مزاج صحابہ کیا ہے؟ میں تم کو کسی اور جماعت کی طرف نہیں بلاتا ہوں، صحابہ کی جماعت کی طرف بلا رہا ہوں۔ عقیدہ پسند ہے تو صحابہ کا لے لو، نہیں تو وہابی کا لے لو۔ اب تم خود فیصلہ کرو کہ صحابی کا عقیدہ چاہیے وہابی کا۔ ایک کا لے بھائی، قوس کا دامن نہیں چھوڑیں گے بولے تو وہابی کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے بولے۔ ایک صاحب بولے مسجداں دھلاتے کہتے جماعت والے آئے تھے، بڑا ہنگامہ چلا، مسجد دھلائے گئے تھے، جماعت والے چلے گئے تو ایسا کہتا حضرت مسجد دھلاتے، ملا اس لیے دھلاتے کہ رات کو تم لوگ سوتے نا، اب سویا آدمی مرا آدمی دونوں برابر، تم تو نہا دھو کے صاف ہو گئے، اب جانماز خراب ہوئی، اس لیے تمہارے جانے کے بعد پوری مسجد دھلاتے ہیں تاکہ گندگی پاک ہو جائے۔ بولے مسجد کو دھرم شالہ بنا لیے، پورا پکوان وکوان ہنڈیاں چولہے، کیا مذاق ہے؟ یہ مسجد ہے دھرم شالہ ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف میں آپ کو بتاؤں، کیا بول رہا تھا یہ؟ درود شریف پڑھ لیجئے، بلند آواز سے پڑھ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ تو جذبہ ایمانی کیا تھا کہ جنگ بدر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب بنا رہے ہیں، تم یہاں کھڑے رہو، تم یہاں کھڑے رہو، تم یہاں کھڑے رہو۔ سرکار ایسی کھڑا کر کے جا رہے تھے، ایک صحابی رسول تھے، جنگ میں آ گئے اور آ کے جو ہے سرکار جہاں کھڑا کرے تھے وہاں نہیں کھڑے تھے، آگے بڑھ گئے، تو حضور نے پیچھے سے آ کے ان کی پیٹھ پہ چھڑی ماری، مار کے کہا کہ میں تم کو یہاں کھڑا کر کے گیا تھا، تم آگے کیوں بڑھ گئے؟ تم آگے کیوں بڑھ گئے؟ سرکار نے اپنی چھڑی سے ان کی پیٹھ پہ مارا۔ اب جنگ شروع ہونے سے پہلے سرکار نے صفیں بنائی، تم یہاں کھڑے رہو، تم کھڑے رہو، تو یہ پلٹ کے بولے یا رسول اللہ میری پیٹھ پہ آپ مارے ہیں، مجھے اس کا بدلہ چاہیے، حضور مجھے بدلہ چاہیے۔ حضور نے فرمایا میرے سے بدلہ لے گا؟ بولے حضور آپ کی شریعت میں ہے بدلہ لینا، بدلہ لوں گا میں۔ حضرت عمر نے تلوار کھینچ لی، یا رسول اللہ گردن مار دوں؟ فرمایا یہ مجھ سے بدلہ چاہتا ہے، یہ مجھ سے بدلہ چاہتا ہے، بدلہ لے لے۔ سرکار نے چھڑی دے دی، فرمایا مار لے پیٹھ پہ۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ تو کرتا پہنے ہوئے ہیں، میرے تو بدن پہ کرتا بھی نہیں ہے، سرکار میں کرتا ہٹائے تو بدلہ لوں۔ صحابہ ان کی جرت پہ حیران تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ سرکار نے اپنا کرتا اٹھایا، لے بدلہ لے لے، تو وہ چھڑی چھوڑے اور چھوڑ کے سرکار کے جسم کو لپٹ گئے۔
سرکار کے بدن سے لپٹ کے اپنا جسم رگڑنے لگے. میرے آقا نے فرمایا بدلہ کیوں نہیں لیتا؟ بولے یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، میں آپ سے بدلہ لوں گا، میں آپ سے بدلہ لوں گا. ابھی میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ مرنا قریب ہے، گردن کٹانا قریب ہے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ مرنے سے پہلے آپ کے جسم کا پسینہ اپنے جسم سے لگا لوں تاکہ میدان محشر میں اٹھوں تو آپ کے پسینے کی خوشبو میں اٹھوں گا. مر رہے ہیں مگر آرزو یہ ہے کہ اٹھیں تو نبی کے پسینے کی خوشبو میں اٹھیں. گردن کٹائیں گے اللہ کے لیے مگر نسبت لے جائیں گے رسول اللہ کی. یہ ایمان تھا صحابہ کا، اور وہی صحابہ کا عقیدہ تم کو ہم دینا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام لڑ رہے ہیں. ایک صحابی آ کے بولے یا رسول اللہ لڑنا چاہتا ہوں حضور، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، ہتھیار نہیں ہے میرے پاس، آرزو ہے دشمنوں سے لڑوں. سرکار کے ہاتھ میں ببول کی چھڑی تھی. ببول کی چھڑی موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی جب گرتی تو ازدہوں کو نگل لیتی تھی. یہ مصطفیٰ کے ہاتھ کی سوکھی چھڑی ہے. سرکار کے ہاتھ میں ببول کی چھڑی ہے. حضور نے فرمایا جا لڑ، جا لڑ. وہ ہاتھ میں چھڑی لے کے گئے، اور خدا کی قسم سچویشن دیکھو، سامنے تلواریں ہیں، مانگنے والا ہتھیار مانگ رہا ہے. یا رسول اللہ دشمنوں سے لڑنا چاہتا ہوں، ہتھیار چاہیے. اللہ کے نبی نے چھڑی دے دی. تو یہ صحابی نہیں بولے یا رسول اللہ ان کے سامنے تو تلواریں ہیں، چھڑی لے کے کیا کروں گا، چھڑی لے کے کیا کروں گا. مصطفیٰ نے چھڑی دے دی، اور صحابی نے قیامت تک کے عقیدہ دے دیا کہ نبی جو چھڑی دیتے ہیں دنیا کی کوئی تلوار اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور حدیث شریف میں یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام چھڑی دیے، وہ صحابی لے کے چھڑی لے کے جنگ میں اترے تو 70 مشرکین کی تلواریں اس چھڑی سے توڑ دی. کیوں؟ یہ نبی کے ہاتھ لگی ہوئی چھڑی تھی. جس چیز کو نبی ہاتھ لگا دیتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں جس کے پاور کا یہ عالم ہے، جس کی قوتوں کا یہ عالم ہے. الحمدللہ ہماری شریعت میں نہ نبی مجبور ہیں، نہ اہل بیت مجبور ہیں، نہ صحابہ مجبور ہیں، نہ اولیاء اللہ مجبور ہیں. اللہ نے سب کو پاور عطا فرمایا ہے. مگر یہ جماعت والوں کے پاس شیطان پاورفل ہے. اتنا شیطان کو مانتے لوگ. ارے عقل کے اندھو، شیطان کو بہت مانتے، کم از کم اللہ کے ولیوں کو تو مانو. نہیں، ولیوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بندہ نواز کچھ نہیں، غریب نواز، بابا شرف الدین نہیں، کچھ بھی نہیں. مگر ایک وہابی میرے کو ملا بمبئی میں، جماعت والا، محلے کا تھا، حیدرآباد کا. آ کے بولا میں کدھر آئے بھائی؟ بولے جی کاروبار کے سلسلے میں آیا تھا بمبئی میں. اچھا کہاں ٹھہرے ہیں؟ دلی دربار میں ٹھہرا ہوں. اچھا آج بڑا غضب ہو گیا حضرت. کیا ہوا؟ فجر کی نماز چلی گئی. فجر کی نماز کیوں؟ شیطان. کون بھائی؟ شیطان. کیا کرا انہیں؟ پاؤں دبا کے سلا دیا. کیسا بھائی؟ بولے وہ رات کو لائٹ بند تھی نا، کمرہ نمبر 220 میں تھا، میں بالکنی میں آ کے سویا، صبح آ کے پاؤں دبایا، میں سو گیا. اللہ بول کے آیا تھا کہ شیطان کو بمبئی جا رہا ہوں بول کے. اتنا قریب ہے تم شیطان تو. کہاں جا رہا کہاں آ رہا بول کے آیا تھا اس کو. جی نہیں، مطلب اس کو کیسے معلوم تم بمبئی گیا؟ بھائی مرد شیطان کو کیسے معلوم تو بمبئی آیا؟ اب وہ بھی آ کے دلی دربار میں ٹھہرا ہوا ہے، کمرہ نمبر 220. اچھا آ کے تیرے کو پلنگ پہ نہیں ڈھونڈا، بالکنی میں، بالکنی میں آ کے تیرے کو اٹھا رہا، سلا دیا. اور ایک بات بتاؤں، نماز کا تعلق دل کے خیال سے ہے. کون نماز پڑھے گا کون نہیں پڑھے گا یہ دل کا خیال ہے. تیرے دل کے خیال سے شیطان کیسے واقف؟ توجہ، شیطان تیری نقل و حرکت سے واقف. تو بمبئی گیا انہیں واقف، دلی دربار میں ٹھہرا تیرے واقف، کمرہ نمبر 220 معلوم، تو نماز پڑھنے والا ہے معلوم. اچھا یہ بتاؤ کہ شیطان کو یہ علم کس نے دیا؟ شیطان کو یہ نالج کس نے دی؟ بولو بھائی، اللہ ہی دیا، دوسرا نہیں دیا. شیطان کو کس نے دیا علم؟ زور سے بولو.
اللہ نے شیطان کو اللہ نے علم دیا کہ کون کہاں جا رہا ہے، شیطان واقف ہے۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، یہ مردود ہے کہ محبوب ہے؟ بولو بولو بھائی، مردود ہے کہ محبوب ہے؟ مردود کون کہاں جا رہا ہے واقف ہے۔ خدا کی قسم، دنیا آج تک مردود کے علم کو نہیں سمجھ سکی تو محبوب کے علم کو کیا سمجھے گی؟ یاد رکھنا کہ جب مردود واقف ہوتا ہے کون کہاں جا رہا ہے تو ہمارے غوث بھی واقف ہوتے ہیں غلام کہاں جا رہا ہے، خواجہ بھی واقف ہوتے ہیں ہمارا غلام کہاں جا رہا ہے۔ اللہ کے ولیوں کو اللہ نے علم دیا ہے۔ ارے عقل کے اندھو، مردود کے پاس علم مانتے ہو، محبوبوں کا انکار کرتے ہو۔ اللہ مردود نواز ہے۔ دشمنی کر لو، پاور لے لو، دوستوں میں بن جاؤ، قبر میں مٹی میں مل جاؤ، کیا مذاق ہے؟ خدا کی قسم، اگر شیطان کو اللہ نے گمراہ کرنے کا پاور دیا ہے تو غوث و خواجہ کو بچانے کا پاور دیا ہے۔ اس پاور کو کیوں نہیں مانتے؟ تو قابل مبارکباد ہیں آپ حضرات۔ کیا ہوئی پیدا کوئی قوال اوال سمجھیں گے ابھی؟ تھوڑا اور درود شریف پڑھ لو۔ برسوں کی کسر پوری نکالنا چاہ رہے ہیں نا۔ میرے خیال سے 5-7 سال پہلے میں آیا تھا وطن گڑھی میں، جی وطن باغ میں کرا تھا۔ ابے یہاں کی بات کر رہا ہوں، ظہیر آباد کی۔ اب ویسے تو پورے علاقے میں آگے علی کھیڑ میں بھی آیا تھا، میں پورے علاقے میں آتی جاتا ہوں، لیکن ظہیر آباد والوں سے کچھ پرانی نہیں جم رہی میری، پتہ نہیں کیوں نہیں بلاتے۔ پورا ہندوستان پھرتا ہوں، ظہیر آباد میں سے بار بار جب بھی میرا گزر ہوتا ہے لاتور، کلاری، عثمان آباد، شولاپور، پونا یا وازوں کو بیکار جاتا ہوں، میں تو اس ظہیر آباد پہ سے گزرتا ہوں۔ سنگاریڈی میں ہمارے مریدوں کے پاس ٹھہر کے ناشتہ کر لے کے نکل جاتا ہوں، آتے وقت رک جاتا ہوں سنگاریڈی، مگر ظہیر آباد میں کبھی اسٹیشن نہیں بنا میرا، انشاءاللہ اب بن جائے گا۔ آتے آتے کچھ لوگوں کے گھر دیکھ لوں گا میں، چلو بھائی ادھر بھی کچھ درود شریف پڑھ لیجیے گا۔ میں بھی شروع میں بولا تھا کہ درود شریف کا بھی عجیب معاملہ ہے۔ مسجدوں میں جھگڑا ہو رہا، درود نہیں پڑھیں گے، سلام، ایک گروپ بولتا سلام پڑھیں گے، دوسرا گروپ بولتا نہیں پڑھیں گے، ہاتھا پائی ہو رہی، سلام پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے۔ تمہارے سنت الجماعت کے مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ بھائی جو لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں سلام وہ بھی صحیح کر رہے ہیں، جو لوگ سلام نہیں پڑھتے نا ان کو نہیں پڑھنا چاہیے، اور وہ بھی صحیح کر رہے ہیں، اور جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ بھی صحیح کر رہے ہیں۔ جو سلام پڑھ رہے ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، اور جو لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں ان کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو آپ بولیں گے یہ کیسی بات ہے بھائی، یہ کیسی بات ہے؟ بھائی نبی کا جو معاملہ ہے وہ الگ معاملہ ہے، عاشقوں کی محبت جمی ہوئی ہے، سرکار کے غلام حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اتنے ادب سے بیٹھتے تھے صحابہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ حرکت نہیں ہوتی تھی صحابہ کی تو کبوتر سر پہ انڈے دے کے چلے جاتے تھے، سانس کی آواز نہیں آتی تھی۔ اب یہ ابو جہل ابو لہب کو کب برداشت ہونا؟ سرکار کی مجلس، یہ دشمنان رسول کو کب برداشت ہونا؟ جیسے آج کا وہابی چڑھتا نا، ان کے باپ اس وقت چڑھتے تھے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ حضور کے دربار میں کیسا بیٹھے ہوئے ہیں یہ، بس تکلیف اتنی ہوئی، صفوں کو چیرتے ہوئے ابو جہل آ گیا، اور انتہائی کری انداز میں، گستاخانہ انداز میں صحابہ پہ نظر ڈال کے بولا ہے کیا بیٹھے ہوئے ہیں ادب سے، کیا ہے یہ محفل؟ اور حضور آفتاب کی طرح، مہتاب کی طرح بیٹھے ہوئے چمک رہے ہیں، تو حضور کے چہرے کو دیکھ کے بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے زیادہ بدصورت میں کسی کو نہیں دیکھا، تم سے زیادہ بدصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ آقا و مولا مسکرائے، فرمایا ابو جہل تو سچ بولتا ہے، تو سچ بولتا ہے۔ عاشق رسول صدیق اکبر بے چین ہو گئے، اور دشمنوں کا جواب دینا یہ بھی صحابہ کی سنت ہے۔ کوئی وہابی کا جواب دے رہا تو یہ مت بولو حمید کیا بول رہے ہیں، یہ تو صحابہ کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ ادھر دشمن بولا، ادھر عاشق کھڑے ہو گئے، بولے یا رسول اللہ
میں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ حسین و جمیل میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ میرے آقا مسکرا کے فرمائے ابو بکر سچ کہتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ابو جہل بھی سچا، ابو بکر بھی سچے، دونوں میں کون ایک ہی سچا ہوگا؟ تو میرے آقا نے فرمایا میرے صحابیوں، اللہ نے مجھے ایک آئینہ بنایا ہے، اللہ نے مجھے ایک آئینہ بنایا ہے۔ ابو جہل نے اپنی صورت دیکھی، ابو بکر نے اپنی صورت دیکھی۔ تو نبی کی مجلس جو ہوتی ہے یہ تمہارے ایمان کی کیفیت ہوتی ہے۔ اب نبی کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ اندر کی آواز ہوتی ہے۔ اب سلام نہیں پڑھتے، فیشن بنا لیے، اور کیسے کیسے حضرت آدم نے پہنا تھا 5 نہیں وہ حرام ہے۔ ارے فاتحہ کی کون سی چیز حرام ہے؟ اس کے اندر کیا چیز حرام ہے؟ بولے نہیں حرام ہے۔ ایک پرانا جماعت والا تھا، انہیں بولا نہیں بولتا اب ان کو نہیں معلوم، یہ 3 دن گئے تھے خالی، پھر بولے میں دیکھو 3 سال جا کو آیا ہوں، میرے کو معلوم حرام ہے۔ اچھا تو بتا کیسا حرام ہے؟ بولے وہ سامنے رکھ کے دیتے، نہیں سامنے رکھ کے دیتے، ہاں تو وہ ہندوؤں کا طریقہ ہو جاتا اس لیے حرام ہے۔ اچھا بولا پیچھے رکھ کے دو، پیچھے رکھ کے دو۔ بولے پیچھے رکھ کے دیا تو فاتحہ ہو جاتی۔ بولا عقل کے اندھے ہماری فاتحہ اوپر جاتی پیچھے نہیں جاتی۔ یہ کون تھا مذہب؟ مگر ایک بات میرے سمجھ میں نہیں آئی، بولے وہ ہندو جو کرتے ہم لوگ نہیں کرتے، سامنے رکھ کے فاتحہ دیے تو ہندوؤں کا طریقہ ہے، ہم ہندوؤں کرے سو نہیں کرتے۔ بولا جو ہندو کرے تم نہیں کرتے؟ بولے نہیں کرتے۔ بولا انہیں منہ سے کھانا کھاتا، تم چھوڑ دو۔ ارے بیوقوفو، ہندوؤں کیا ہم کو سکھائیں گے؟ ہر 15 کلومیٹر پہ تو بھگوان بدل جاتے، یہ ہمارے کو کیا سکھائیں گے؟ ہمارے بزرگان دین آ کے سامنے رکھ کے قرآن پڑھے تو یہاں کے ہندوؤں کو اچھا دکھا۔ یہ ہمارا طریقہ انہوں نے سیکھا ہے، ان کا ہم نے نہیں سیکھا ہے۔ مسلمان ساری دنیا کو سکھانے آیا ہے، یہ ہم کو کیا سکھائیں گے؟ مگر ایک زمانے تک ہمارے بچوں کو ذہن میں رکھ لو، تم لوگ اپنے دماغ میں بٹھا لو، فاتحہ کا کھانا نہیں کھاتے، نہیں کھاتے، نہیں کھاتے۔ فاتحہ کا کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو میں حدیث شریف پڑھ رہا تھا، اور سے سن لو، فاتحہ کا کھانا نہیں کھاتے، میں ایک زمانے تک سوچتا رہا کیوں نہیں کھاتے یہ لوگ۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، غور سے سنو، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جس کھانے پہ قرآن پڑھا جاتا اس کو شیطان نہیں کھاتا، جس کھانے پہ اللہ کا کلام پڑھا جاتا اس کو شیطان نہیں کھاتا۔ اب یہ لوگ بول رہے ہیں ہم نہیں کھاتے، بھئی حضور تو فرمائے شیطان نہیں کھاتا، پتا چلا جو نہیں دکھتا وہ بھی نہیں کھاتا، جو دکھتے وہ بھی نہیں کھاتے۔ اور ایک آسان زبان میں دین بتا دوں، حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھے تو شیطان اس کھانے میں شامل ہو جاتا۔ ایک بار 2 شیطان آپس میں ملے کرتے، ایک دبلا تھا ننگا، مادر داد ننگا چلے آ رہا، دبلا ہڈیاں نکلے، اور ایک کھا کے پی کے مسنڈا تھا، کپڑے پہنا ہوا تھا۔ تو دونوں بھائیاں مل کے بولے ارے کیا ہے رے تیرا، کیا حال ہے؟ ارے کیا ہو گیا تیرے کو؟ کیا کھانے کو نہیں ملتا، پہننے کو نہیں ملتا، کیوں نہیں؟ ارے میں ایسے کے پیچھے ہوں، جو کام کرا بسم اللہ پڑھ کے کرتا، کھانا کھایا تو بسم اللہ، میرے کو مل ہی نہیں رہا، کپڑے میں ہاتھ ڈالا تو بسم اللہ، ٹانگ ڈالا تو بسم اللہ، اب میرے کو نہ کپڑے پہننے کو مل رہے نہ کھانے کو مل رہی، اس لیے میری حالت ایسی رہ گئی۔ بولا اپن تو بہت اچھے کے پیچھے ہیں، کبھی پڑھتا ہی نہیں بسم اللہ بولے، اس کے پیٹ میں جانے نہیں دیتا، پہلے میں کھا لیتا ہوں۔ یہ 2 شیطانوں کا انٹرویو، بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر پڑھ لیے تو کھانے میں شیطان نہیں شامل ہوتا، اور جیسے ہی تم کو یاد آ گیا، ایک باہر سے آ کے بھی کے بولے کھانا نکالو، جلدی جلدی شروع کر دیے، اور ڈالو، انہوں نے اور ڈالی، بیگم اور ڈالو، کہا دماغ خراب ہوا، پورے گھر کا کھاتا کیا؟ منا کھانا ہے، بچے کھانا ہے، نہیں آج بہت بھوک لگی، ایسا کہتا بھوک لگی، 1 پلیٹ کھانے والا 3 کھا گیا، کہیں کی بھوک لگی،
پھر بیوی بھی مسلمان تھی، سنی تھی. اجی بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ پڑھے، نہیں پڑھا، پڑھ بسم اللہ پڑھ. انہیں جیلتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، ایک نوالا نہیں کھا سکا، شیطان کھانے میں سے ہٹ گیا. اب یہ تو تمہید بنا رہا ہوں میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے کھانا شیطان نہیں کھاتا. بھائی اس میں نہ جماعت اسلامی کوئی اختلاف ہے، نہ اہل حدیث کوئی اختلاف ہے، نہ تبلیغی جماعت والوں کو اختلاف ہے. سب اس بات پر متفق ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا، اور نہیں کھائے تو شیطان کھانے میں شامل ہو جاتا، اور بسم اللہ پڑھتے شیطان ہٹ جاتا. اب یہ بتاؤ کہ بسم اللہ حدیث ہے کہ قرآن ہے؟ بولو بولو بھائی. قرآن شریف ہے. قرآن کی کوئی بڑی آیت نہیں ہے، اتنی سی چھوٹی آیت پڑھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، چھوٹی آیت پڑھے تو شیطان کھانا نہیں کھا رہا. سورہ فاتحہ پڑھے تو کہاں سے کھائے گا؟ قل ہو اللہ پڑھے تو کہاں سے کھائے گا؟ ارے چھوٹی آیت برداشت نہیں ہو رہی تو فاتحہ کہاں سے برداشت ہوگی؟ اب اگر کوئی بولے ہم فاتحہ کا نہیں کھاتے تو سمجھ جانا کون نہیں کھاتا. بھائی تو جھگڑے کی بات ہی نہیں کرو، جو قرآن و حدیث ہے وہ سنا رہا ہوں. جو قرآن و حدیث ہے مسلمانوں، جھگڑا درود و فاتحہ کا نہیں ہے، جھنڈے کا نہیں ہے. غوث اعظم کا جھنڈا چڑھاتے نہیں چڑھاتے مت چڑھاؤ. جھگڑا اس بات کا نہیں ہے کہ انگوٹھے چومنا نہیں چومنا. یہ اہل سنت والجماعت کا ٹریڈیشن ہے، یہ ہماری پہچان ہے. ایک ہے آئیڈینٹیفیکیشن، پہچان. علامت عقیدہ نہیں بنتی. توجہ، میں دین بتا رہا ہوں. انگوٹھے چومنا نہ یہ فرض ہے نہ واجب ہے، مگر سنت الجماعت حضور کے نام پہ انگوٹھے چومتے ہیں، اور یہ ضروری ہے. کیا بولو؟ یہ ضروری ہے. کیوں؟ یہ تمہاری پہچان ہے، یہ تمہاری پہچان ہے. مسجد میں نماز ہو رہی ہے، جمعے کے دن سب بھرے ہوئے ہیں، جیسے ہی مؤذن نے اذان دی اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو آپ نے انگوٹھے چومے اور ایک دو کونے میں بیٹھ کے نہیں چومے. تو چھوٹا بچہ بولتا آ گیا دیکھ، آ گیا دیکھ. تو دوسرا پوچھتا کون ہے؟ جماعت والا. نہیں، تبلیغی دکھ رہا. اب یہ کیسے پہچانے؟ پیشانی پہ لکھا ہوا ہے؟ نہیں، یہ انگوٹھے نہیں چومنے کی وجہ سے ایک بچہ پہچان لیا کہ ادھر کا ہے کہ ادھر کا ہے. تو یہ علامت ہے. علامتیں مذہب نہیں ہوتی، مگر اس کی پابندی ضروری ہوتی ہے تاکہ مسجد میں پہچانے جاؤ. نبی کے نام پر انگوٹھے چوم کے جب تم یہاں پہچانے جاؤ گے تو خدا کی قسم نبی کے نام پہ میدان محشر میں بھی پہچانے جاؤ گے. اب یہ کیوں چھوتے نہیں چومنا نہیں چومنا؟ انہوں بولے ہمارے واسطے رستہ صاف ہونا. اب مسجد میں انہوں آئے تو پہچان لیے جاتے نا، تو انہوں پہلے سے بولے نہیں چومنا نہیں چومنا. تو آپ بھی کیا کرو، پابندی سے چومنا. اتنی زور سے چومو کہ پوری مسجد میں آواز آ جائے. جھنڈا چڑھانا، کئی کو چڑھا رہی، بازو آپ آ کے رہ رہی، آپ آ کے رہ رہی، اس لیے چڑھا رہی تاکہ آنے والے کو معلوم ہو جائے کہ اس گھر میں غوث کا وفادار رہتا ہے، غدار نہیں رہتا. اس سے زیادہ کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے ہمارے جھنڈے کا. جھنڈا اس لیے چڑھاتے ہیں کہ گھر کی پہچان بن جائے، یہ علامت ہے. اب یہ لوگ بھی آ کے بولے کئی کو چڑھا رہے ہیں، کئی کو چڑھا، اتارو اتارو. اب پبلک کیا کری؟ بے خوفی سے اتار دے رہی. مت اتارو، ان کو محلے سے بھگاؤ. ہماری دادی سے میں ایک دفعہ پوچھا تھا چھوٹے رہنے کہ جھنڈا کئی کو چڑھاتے؟ تو چھوٹا بچہ تھا، 5-7 سال کا، 6 سال کا تھا ہوں گا. تو میری دادی بولے بیٹے گھر پہ جھنڈا چڑھائے تو شیطان نہیں آتا. وہ چھوٹے رہنے کی بات تھی. وہ بڑے ہوئے بات دیکھ رہا ہوں. جماعت آ گئی محلے میں، جھنڈے والے گھر پہ پہنچے تو یہ لوکل بلا کے بولتا ارے کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ ارے ان کو لے جانے کو جا رہا ہوں. ارے جھنڈے والا ہے، نکل کے مارتا.
جھنڈے والا ہے. ارے کہاں جا رہے بھائی؟ نکل کے مارتا ہونے. جھنڈے والا ہے، پھنسنے والا نہیں ہے. میرے دل میں آیا کہ واقعی غوث اعظم کا جھنڈا ایمان کی حفاظت کر رہا ہے. کسی بدعقیدہ کی ہمت نہیں ہے کہ جس گھر میں غوث کا جھنڈا ہو گھس جائے. بیٹی کا رشتہ طے ہوا، محلے میں تحقیق کرنے کو آئے. لڑکے والے کون ہیں؟ کسی سے پوچھے بھائی وہ ایک صاحب عبد الرحمن صاحب کا گھر کہاں ہے؟ انہوں نے بولے وہ سامنے جھنڈے کا گھر ہے. نہیں، وہ جھنڈے والا گھر. وہیں کھڑے رہ گئے. بولے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ملا بھی تو جھنڈے والا ہی ملا. ابھی اندر نہیں گئے، اللہ کا شکر ادا کر رہے. تو کوئی بھی چیز ایک علامت ہوتی ہے. علامت عقیدہ نہیں ہوتا، یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہے. محرم کے مہینے میں کالے کپڑے پہن کے پہچانے جاتے ہیں. پیشانی پہ لکھا ہے شیعہ ہیں بول کے. کالے کپڑے لال ناڑا دیکھتے سمجھ جاتے شیعہ ہیں. ہر جماعت بورے نہیں پہچانے جاتے. ٹوپی، ملا کی تصویر. دکان میں پہنچتے معلوم ہوتا بورے کی دکان ہے. کیسے معلوم؟ چرا گلی گلی میں جائیے، خوجے کی دکان پہچانے جاتی، خوجا پہچانا جاتا. ہر قوم اپنے مخصوص نشان سے پہچانی جاتی ہے. تو سنت الجماعت کی یہ پہچانی ہے کہ مسجد میں نبی کے نام پہ انگوٹھے چومے تو پہچانے جاؤ گے، اور محلے میں غوث کا جھنڈا چڑھاؤ تو پہچانے جاؤ گے. یہی اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے. اب یہ نہ سمجھنا کہ فرض ہے واجب ہے. یہ جھگڑے میں مت جاؤ. فرض ہے نہ واجب ہے. ایک کوئی پوچھے آپ لوگ جھنڈا کہیں کو چڑھاتے ہیں؟ تو بولے آپ لوگ نہیں چڑھاتے اس لیے چڑھاتے. اتنا ختم. جھگڑا کہے گا بھائی ڈنڈا میرا، کپڑا میرا. آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ بھائی تکلیف اس وقت ہونا میں تیرے گھر پہ چڑھاؤں. تو بول رہا نہیں میرا گھر ہے نہ کو چڑھا، میرے گھر پہ میں جھنڈا چڑھاؤں ڈنڈا چڑھاؤں، تیرے کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تو اہل سنت والجماعت کے عقیدے پہ قائم رہی ہے. اور سنی مسلمانوں، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو اتنی پاکیزہ جماعت میں پیدا کیا. کتنا اچھا مذہب ہے یہ. کبھی تم نے غور کیا کتنا پیارا مذہب ہے یہ؟ اہل سنت والجماعت کتنا پاک مذہب ہے. یہ اتنا پاک ہے کہ ان کے پاس غوث پاک ہیں. یہ تو پاک ہیں. اور اللہ تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہم کو اس جماعت میں پیدا کیا. ارے اللہ قادر مطلق ہے. شیعوں میں پیدا کر لیتا تو کیا کرتا؟ سب سے بڑی بات تو میں اللہ کا احسان ادا کرتا ہوں کہ مولا تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ تو مسلمانوں میں پیدا کیا. بھائی اللہ قدرت والا ہے. ہندوؤں میں پیدا کر لیتا تو کیا کرتے؟ عیسائیوں میں پیدا کرتا تو کیا کرتے؟ یہودیوں میں پیدا کرتا تو کیا کرتے؟ یہ اللہ کا احسان ہے. اللہ نے ہم کو مسلمان پیدا کیا. اور میں آپ سے کہہ دوں کہ یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے. اللہ نے ان کی امت میں پیدا کیا جن کی امت میں پیدا کرنے کی آرزو پیغمبروں نے کی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ بنی اسرائیل کا پیغمبر مت بنا، تیرے محبوب کا امتی بنا دے. تو پیغمبروں نے جس کی امت میں پیدا ہونے کی آرزو کی تھی، ہم نہیں چاہتے ہوئے ان کی امت میں پیدا ہوئے. اور دوسرا بڑا اللہ کا احسان یہ ہوا کہ اللہ نے ہم کو شیعوں میں پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہم کو بوروں میں پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہم کو جماعت والوں میں پیدا نہیں کیا، اللہ کسی اہل حدیث کے گھر میں پیدا نہیں کیا، کسی جماعت اسلامی والے کے گھر میں پیدا نہیں کیا، کسی تبلیغی جماعت کے گھر میں پیدا نہیں کیا، کسی ندوی کے گھر میں پیدا نہیں کیا، کسی خارجی کے گھر میں پیدا نہیں کیا. اللہ نے ہم کو اس جماعت میں پیدا کیا جس جماعت میں غوث اعظم کو پیدا کیا، جس جماعت میں غریب نواز کو پیدا کیا. اللہ نے ہم کو اولیاء اللہ کی جماعت میں پیدا کیا. ہماری جماعت کسی چوراہے کے ملا کی جماعت نہیں ہے. یہ جماعت غوث و خواجہ کی جماعت ہے. یہ اللہ والوں کی جماعت ہے. اور یاد رکھنا مسلمانوں کہ جس جماعت میں ولی پیدا نہیں ہوتے وہ مذہب جھوٹا ہوتا ہے. اور یہ تو سچا مذہب ہے. 1400 سال سے اسی جماعت میں ولی پیدا ہو رہے ہیں. اب یہ جماعت والے ولیوں کے اس لیے دشمن ہو جاتے کہ ان کے پاس کوئی ولی نہیں ہوتا. ولی ہوتا ہی نہیں. نادانو، جھوٹوں کو تم دوست نہیں بناتے تو اللہ کیسا بنائے گا؟ یہ سچوں کا مذہب ہے. جتنی قدر کرو اس مذہب کی کم ہے. اس جماعت کو چھوڑ کے مت جاؤ. اس جماعت کا راستہ مت چھوڑو.
یہ اللہ والوں کا مذہب ہے، یہ غوث اور بندہ نواز کا مذہب ہے، یہ سچوں کا مذہب ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ وہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور یاد رکھنا، جو سچوں کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ یہاں بھی مزے میں رہتا ہے، وہاں بھی مزے میں رہتا ہے۔ کتنے فائدے ہیں اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے میں۔ سردار بیگ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد میں ایک بزرگ ہیں، ایک دفعہ بازار سے جا رہے تھے حضرت، بازار سے گزر رہے تھے تو ان کا مرید جو ہے چاول لے کے جا رہا تھا، بریانی کے چاول باسمتی۔ اب ادھر ظہیر آباد سنگاریڈی میں تو نقلی بھی نکل گئے، جو 40 روپے میں ہم خرید رہے ہیں 18 میں انہوں بیچ دے رہے ہیں۔ اب لا کے پکائے تو نہ خوشبو، ہر چیز ڈپلیکیٹ ہوگی بھائی۔ اس لیے پہچاننا مشکل ہو گیا نمازی اصلی کون ہے، ڈپلیکیٹ کون ہے۔ پہلے محلے میں ایک نمازی نماز پڑھ کے نکلتا تھا، محلے والے احترام کرتے تھے، اب جماعت کی جماعت آئی پتے کھیل لیتے بیٹھے۔ بولے بھائی احترام کیوں نہیں کرتے؟ بولے صاحب ڈپلیکیٹ ہے۔ اب یہ سفید داڑھی والے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے میاں سے پوچھو آپ کے زمانے میں بیدر کا گھی آتا تھا، ظہیر آباد میں گھی بکنے کو آتا تھا، وہ 15 سیر کا ڈبہ ہوتا تھا، گھی لو گھی بلاتے تھے، کتنے روپے سیر دے رہا؟ 3 روپے سیر، اچھا رکھ دے تول دے، انہیں رکھ دیتا تھا، پیسے لے کے چلے جاتا تھا۔ اب 50 سال کے بعد پھر وہی بیچنے والا یہی خریدنے والے، گھی لو گھی، تو پہلے قیمت پوچھتے تھے تلا لیتے تھے، اب تو قیمت کی بات ہی نہیں ہو رہی، بتا اب انہوں کھول کے دیا تو ایسا رگڑ کے سونگ رہی، سمجھ میں نہیں آیا تو بیگم گھی آیا دیکھو ذرا سونگو، انہوں نے بھی سونگ کو بولو ہائے ٹھیک ہی چھے۔ میں بڑے حضرت سے پوچھا کہ بیچنے والا بھی انہیں، خریدنے والا بھی انہیں، پہلے قیمت پوچھ کے لے لیتے تھے، رگڑ کے نہیں دیکھتے تھے، اب یہ رگڑ کے کیا دیکھ رہی؟ تو بولے حضرت جب سے ڈالڈا نکلا اصلی کی پہچان مشکل ہو گئی ہے۔ تو پہلے ایک سچا نمازی نکلتا تھا، اب تو ڈالڈا نکل رہے ہیں۔ گڑبڑ تو ہر جگہ ہوئی ہے، اس لیے اصلی اور نقلی کی پہچان کرو۔ یہ بوڑھے جو مذہب پہ قائم ہیں اس مذہب پہ قائم رہو، یہ اچھوں کو دیکھیں۔ حضرت سردار بیگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید وہ لے کے جا رہے تھے چاول، تو حضرت نے پوچھا میاں کیا لے کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت انہیں بولا سرکار وہ بچے کی بسم اللہ ہے، چاول لے کے جا رہا ہوں باسمتی۔ بتاؤ حضرت کو بتایا، حضرت دیکھے چاول دیکھے، بس ہاتھ میں لے کے دیکھے تو اس میں کنکر کچرا کونڈا یہ سب دیکھ کے بولے میاں کتنے روپے سیر خریدا؟ تو بولے حضرت روپے کو 2 سیر خریدا، اس زمانے میں سستا تھا، 2 سیر خریدا روپے کو۔ تو بولے میاں اس میں کنکر اور کچرا بھی ہے نا، اس کی کیا کتنے روپے دیا؟ اس کے کتنے پیسے دیا بابا کنکر اور کچرے کے؟ تو بولا سرکار یہ کنکر اور کچرے کے پیسے نہیں ہوتے، چاول میں ملے ہوئے ہیں، تو جو چاول کی قیمت ہے وہی کنکر اور کچرے کی قیمت ہے، ان کو الگ کرے تو ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو سردار بیگ صاحب حضرت وہیں روڈ پر میرارا منڈی کے بعد رقص کرنے لگے، اچھا ناچنے لگے۔ تو لوگوں نے پوچھا مریدوں نے سرکار کیا مسئلہ ہوا؟ تو بولے بھائی اپنا تو مسئلہ حل ہو گیا، اپنا تو مسئلہ حل ہو گیا۔ بولے سرکار کیسے ہوا؟ تو خریدنے والا چاول خرید رہا ہے، کنکر اور کچرا بھی مل گیا، تو جو چاول کی قیمت ہے وہی کنکر اور کچرے کی بھی قیمت ہے، جو چاول کی قیمت ہے وہی کنکر اور کچرے کی قیمت ہے، خریدار الگ کر کے نہیں خرید رہا ہے۔ تو کل میدان محشر میں غوث و خواجہ کو خریدے گا تو جو ان کی قیمت ہوگی وہ ان کے غلاموں کی قیمت ہوگی۔ بولے جانا نہیں ہے، جانے والوں کے ساتھ ہو جانا ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اس لیے کہتے ہیں کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پہچانو اس مذہب کی حقیقت کو، پہچانو، قدر کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ پروردگار نے تم کو ایسی اچھی جماعت میں پیدا کیا، اور قربان جاؤ اس مذہب کے اتنے خوبیاں ہیں سنت الجماعت کے۔ یقیناً نماز تو سبھی پڑھتے ہیں، اب آپ بولیں گے حضرت نماز کے بارے میں کچھ نہیں بولے، روزے کے بارے میں کچھ نہیں بولے۔ یقیناً یہ کلمیہ ہے سنیوں کا، نیاز تو کرتے ہیں، نماز میں گول ہو جاتے ہیں۔
اب مسجد اگر وہاں بھی قبضہ کر لیا تو بولتے ہیں آگے آگے، تم جاتے تو کہیں کو آتے، تم اگر پابندی کرتے. اور عجیب مصیبت ہے، جس پہ نماز فرض ہے انہوں تو پڑھتے نہیں، جس پہ نماز فرض ہے انہوں پڑھتے نہیں، اور جس کو فرض نہیں ہے انہوں محنت کرتے. بھائی نماز کس پہ فرض ہے؟ بروز معاشر کے جہاں گداس بوت اولی پرسش نماز بوت، مسجد میں لکھ کے لگاتے تھے. میں معاشر کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، کس سے؟ راجیو گاندھی سے. اندرا گاندھی سے اللہ پوچھے گا نماز، بش سے پوچھیں گا نماز کا بارہ سوال کس کو ہوگا؟ بروز معاشر کے دن نماز کا سوال مسلمان سے ہوگا. قیامت میں نماز کا سوال، اور قبر میں ایمان کا سوال. قبر میں تو نبی کا سوال ہوگا نا، جب دفن کر کے جائیں گے تو فرشتے آ کے پوچھیں گے نماز پڑھے تھے نہیں پڑھے تھے، روزے رکھے تھے، چلے کتنے کرے. قبر میں نہ نماز کا سوال ہے نہ روزے کا سوال ہے. پہلا سوال ہے من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، اور دوسرا سوال ہے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے. اور دونوں سوالوں کے بعد سب سے اہم سوال ہے کہ ما تقول فی شان ھذا الرجل، یہ آدمی کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ آدمی کے بارے میں کیا کہتا ہے. اور قربان جاؤ کہ پہلا سوال جب قبر میں ہوگا تو اندھیرا. میں ایک زمانے تک سوچتا رہا کہ ہمارے پاس ایک دکن کا مزاج ہے کہ جب روشنی ہوتی ہے تو کلمہ پڑھتے ہیں. شام لائٹ کھلتی نا تو جیسے ہی روشنی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے نا، ہمارے بڑے سکھاتے تھے کلمہ پڑھو، روشنی ہوئی، اندھیرا دور ہوا، روشنی ہوئی تو کلمہ پڑھو. تو میں حدیث شریف پڑھ رہا تھا، کہیں پر بھی قرآن و حدیث میں نہیں لکھا ہے کہ روشنی ہوئی تو کلمہ پڑھو، کہیں بھی نہیں لکھا ہے. مگر ہمارے بوڑھے کہتے ہیں، حضور کا ارشاد ہے کہ اپنے بوڑھوں کے مذہب کو اختیار کرو، بوڑھوں کے طریقوں کو اب اختیار کرو، بوڑھوں کی باتوں کو سنو، وہ بھی راز ہے. اب کوئی کتاب میں نہیں لکھا کلمہ پڑھو، مگر ہم کو عادت ہے لائٹ کھلتے کلمہ پڑھتے، ہم روشنی ہوتے کلمہ پڑھتے. تو جب قبر کے حالات میں سن رہا تھا، قبر کے حالات جب دیکھ رہا تھا، تو قبر میں جب پہلا سوال تھا اندھیرا، دوسرے سوال کے وقت قبر میں اندھیرا، فرشتے پوچھے من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، اندھیرا. ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، اندھیرا. جب فرشتوں نے تیسرا سوال کیا ما تقول فی شان ھذا الرجل، یہ آدمی کے بارے میں کیا کہتا ہے، نبی نہیں بولے فرشتے، یہ آدمی کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو جیسے ہی آقا و مولا ہماری قبر میں تشریف لائے تو حضور کے آتے ہی قبر میں روشنی ہو گئی، حضور کے آتے قبر میں روشنی ہو گئی. تو دنیا میں عادت پڑی تھی جیسے ہی روشنی ہوتی کلمہ پڑھے، حضور ادھر آئے، روشنی ہوئی، فرشتوں نے پوچھا کیا کہتے ہو، تو زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو دنیا میں جو عادت تھی قبر میں نجات کا ذریعہ بن گئی. ہر چیز میں راز ہے. اس لیے کہ نبی کا تعارف ہو جائے کہ خبر میں پہچاننا ہے. جب جانو گے نہیں تو پہچانو گے کیسے. اس لیے سرکار کے کبھی زلف پاک کا ذکر ہوتا ہے، کبھی حضور کے رخسار پاک کا ذکر ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے اہم چیز ہے نماز پڑھو، نماز کی پابندی کرو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. اللہ ہر سنی مسلمان کو نماز کی توفیق عطا فرمائے، انہیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے گھر کو یہ آباد کرے. مسجدیں غیروں سے آباد ہو جاتی ہیں تو میدان محشر میں شکوہ کریں گی، اور یہ مسجدیں تڑپتی ہیں کہ کوئی سنی آئے اور صلاۃ و سلام کی صدائیں بلند ہو جائیں. مسجد وہی ہے، جب مسجدیں تو منافقین بھی بنائے تھے. مسجد بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسجد کو آباد کون کر رہے ہیں دیکھنا ہے. اتنے شوقین تھے لوگ نماز مسجدیں بنانے کے، رسول اللہ کے زمانے میں مسجد بنا لیے تھے، مگر حضور نے مسجد توڑوا دیا. اب مسجد ہی نہیں توڑایا بلکہ اندر جتنے تھے سب کو قتل کروا دیا. ظاہر ہے کہ مسجد میں گھنٹا تو نہیں ہلا رہے تھے نا بھائی، مسجد ہی تو تھی. مگر یاد رکھنا کہ جس مسجد میں نبی کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں وہ مسجد نہیں، مسجد ضرار ہو جاتی ہے. سنی مسلمانوں پہ ذمہ داری ہے کہ اپنے سجدوں سے مسجد کو آباد کریں اور مسجدوں کا تحفظ کریں. میدان محشر میں تمہارے نماز نہ پڑھنے کا بھی جواب دینا ہے، اور یہ مسجدیں جو غیر آباد ہو گئی ہیں اس کا بھی حساب کتاب دینا ہے. اے میلاد النبی کرنے والوں،
اللہ رب تبارک و تعالیٰ تمہارے جذبہ ایمانی کو قبول فرمائے، تمہاری میلاد بھی سلامت رہے اور مسجدیں تمہارے سجدوں سے آباد رہیں۔ پروردگار آج کی ہماری حاضری کو قبول فرما لے، اور جن لوگوں نے دامِ درم سخن نے اس بزم میں حصہ لیا ہے، مولا ان کی خدمتوں کو قبول فرما لے۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پڑھیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ حبیبی یا رسول اللہ مصطفیٰ خیر الورا ہو، خلق کے حاجت روا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بروں کا بھی بھلا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ حبیبی یا رسول اللہ دکھ برے نالوں کا صدقہ، بیک دو لالوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم المشركين، اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين، اللهم ارزقنا فإنك خیر الرازقین، اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین، اللہم ارزقنا زیارت حرمک و حرم حبیبک علیہ الصلاة والسلام، یا ذا الجلال والاکرام امتنا علی دین الاسلام، یا قوی و یا متین اکفی شر الظالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین۔ کرسی دو دو چلو آپ حضرات بیٹھے رہیے، انشاءاللہ حضرت بیٹھیں گے، اس کے بعد مصافحہ کرتے ہوئے جائیے، پورے حضرت نیچے اتر جائیے، اور جو حضرات بیعت کرنا چاہتے ہیں حضرت سے بیعت بھی کر سکتے ہیں بعد میں سے، اور جو حضرات دیگر مقامات سے ہیں ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جماعت صدر کمیٹی جمیل الدین صاحب کی جانب سے اور تمام انتظامی کمیٹی کی جانب سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ آپ حضرات نے جو ہے عظیم الشان جلسے جم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کی، اور خاص طور سے جناب شاہد اقبال صاحب صدر رحمۃ اللہ کمیٹی اور جناب فیض الدین صاحب جو حیدرآباد سے سنگاڑی سے تشریف لائے ہیں، اشرفی صاحب، ان تمام کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے جلسے میں شرکت کی خاص طور پر۔ اور خاص بات یہ ہے کہ جو ہے کیسٹس وغیرہ لے کے آئے ہیں
کاظم سیریز کی جانب سے نعتوں کی بیانات کی کیسٹ رکھے ہوئے ہیں، یہاں سے ضرور لیتے جائیں جاتے وقت. بامبے وغیرہ کی حضرت کی تقاریر جو ہے رکھے ہوئے ہیں، ضرور لیتے ہوئے جائیں تاکہ معلوم ہو کہ جو نا آپ جلسے میں عید میلاد النبی سے آئے ہیں تو جو نا آپ جا کر لوگوں کو بھی سنا سکتے ہیں. ضرور کیسٹ لے جائیں، جس کی بہت کم قیمت پہ جو ہے کیسٹ دستیاب ہے، آپ ضرور لے جائیں. جی حضرات، ہر گھر میں جو ہے آج کل قوالیوں کے اس کے سیڈیز ہیں، گانوں کے سیڈیز ہیں کہ کاظم حسینی صاحب پورے ہندوستان میں جہاں میرے تقاریر ہوتے ہیں، بامبے کے، مدراس کے، بنگلور کے، پورے ہندوستان سے میرے تقاریر کو انہوں نے کلیکٹ کیا ہے. تو ویڈیو کے بھی سیڈیز کے بھی یہاں پر ہے، آڈیو کے بھی کیسٹس یہاں پر ہے. آپ حضرات ضرور لے جائیں، اور 2 وجہ سے لے جائیں. ایک تو سید زادے ہیں وہ جس کے حلال کھاتے ہیں، گانوں کی کیسٹیں نہیں بیچتے. تو ایک نبی سے تمہارا تعلق ہے، آقا و مولا سے آپ کو محبت ہے، تو آپ چاہو یا نہ چاہو ان کے پاس سے کیسٹ لے لو رسول کی خوشنودی کے لیے، کہ جو آل رسول کی خدمت کرتے ہیں سرکار ان سے خوش ہوتے ہیں. تو یہ اس ارادے سے لے جاؤ کہ یا رسول اللہ ہم کیسٹ بھی لے جا رہے ہیں اور آپ کے گھرانے کی خدمت بھی کر رہے ہیں. تو آپ حضرات ان کا تعاون کیجئے، ضرور یہاں سے کیسٹیں لے جائیے. اس سے اللہ اور اس کے رسول کی خوشی ہوگی اور دین کی تبلیغ بھی ہوگی. جو وہاں بھی آپ کو کیسٹ دے رہا تو پلٹا کہ میری کیسٹ اس کو دے دو آپ. جب میرے کیسٹاں دیں گے تو انشاءاللہ وہ ادھر والا ہو جائیں گا. فاتحہ نہیں دیتا تو فاتحہ دینا شروع کر دیں گا، بلکہ آپ کو بلا کے کھلائیں گا تو کچھ برادری میں اضافہ ہو جائیں گا. چلو ضرور کیسٹ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ تھے اللہ مولانا ممشاد پاشا خادری صاحب. اب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں منظور نظرانات کے لیے جو حیدرآباد سے تشریف لائے جناب مولوی مولانا صاحب سے میں خواہش کرتا ہوں کہ آئیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں چند اشعار سنائیں، ساتھ حاصل کریں. آئیے اس سے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعداد معلوماتک وبارک وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط، کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط، کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط، ہاتھوں میں حشر تک رہے دامان مصطفیٰ فقط، ہاتھوں میں حشر تک رہے دامان مصطفیٰ فقط. نازا کے وقت جب میری سانسوں میں انتشار ہو، نازا کے وقت جب میری سانسوں میں انتشار ہو، میری نظر کے سامنے گنبد ہو ہرا فقط، میری نظر کے سامنے گنبد ہو ہرا فقط. ممکن کر خبر میں ہم سے سوال جب کریں، ممکن کر خبر میں ہم سے سوال جب کریں، ویسے میں ورد ہم رکھیں آپ کے نام کا فقط، کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط.